اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، قصص الاسلام 0.2 میں ایک اور واقعہ کے ساتھ خوش آمدید۔ ہمارے آج کی ویڈیو ایسے عظیم صحابہ کے بارے میں ہے جنہوں نے اپنی جان، مال اور خون سے اسلام کی سچائی کی گواہی دی۔ پہلے ہم حضرت خبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کریں گے۔ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے پیغام کے ساتھ ایک ظالم بادشاہ کے دربار میں بھیجا، اور پھر جو کچھ ان پر بیتی وہ تاریخ کے سنہری اور دردناک واقعات میں شمار ہوتا ہے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اسلام مدینہ سے باہر پھیلنے لگی تھی۔ مختلف قبائل کو اسلام کی روشنی پہنچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قاصد روانہ فرمایا کرتے تھے۔ اس دوران مسیلمہ کذاب نامی شخص نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور لوگوں کو دھوکے میں ڈالنے لگا۔ مسیلمہ کذاب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خط لکھا، میرے ساتھ ایک معاہدہ کر لیں، جب تک آپ حیات ظاہری میں ہیں آپ نبی ہیں، جب آپ کا وصال ہو جائے تو میں نبی، یا یہ معاہدہ کر لیں کہ آدھے عرب کے آپ نبی، آدھے عرب کا میں نبی، معاذ اللہ۔ اس کے خط پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب لکھا، میں تو اللہ کا رسول ہوں جبکہ تو کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط میں کذاب لکھا تو فرمانے لگے، کون لے کے جائے گا یہ خط اس کذاب کے دربار میں؟ اب اس کے دربار میں جانا ہے، حالات بڑے خطرناک ہیں، اس کے آگے بھی بندے اور پیچھے بھی بندے ہیں، جان کا خطرہ بھی ہے۔ ایک صحابی تھے چابڑی فروش، سر پر ٹوکرا رکھ کے مدینے کی گلیوں میں کھجوریں بیچتے تھے، 11-12 بچوں کے باپ تھے، جسمانی طور پر بھی کمزور تھے، کھجور کھا رہے تھے۔ فٹافٹ اٹھے، ہاتھ کھڑے کر کے کہا، حضور کسی اور کی ڈیوٹی نہ لگائیے گا، میں جاؤں گا۔ جب یہ الفاظ جلد بازی میں کہے تو ان کے منہ سے کھجور کے ٹکڑے مجلس میں بیٹھے صحابہ کے چہروں پر گرے۔ ایک صحابہ کہنے لگے، اللہ کے بندے پہلے کھجور تو کھا لے، بڑی جلدی ہے تجھے بولنے کی۔ مسکرا کے کہنے لگے، اگر کھاتے کھاتے ڈیوٹی کسی اور کی لگ گئی تو کیا کروں گا، مجھے جلدی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا نیزہ دیا، گھوڑا دیا اور فرمایا، ذرا ڈٹ کے جانا اس کذاب کے گھر۔ وہ صحابی عقیدت سے نظریں جھکا کر کہنے لگا، محبوب خدا آپ فکر ہی نہ کریں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ وہ اس طرح نکلا جیسے کوئی جرنیل نکلتا ہے، اس کا انداز ہی بدل گیا، اس کے طور طریقے بدل گئے، وہ یوں نکلے جیسے کوئی بڑا دلیر آدمی جاتا ہے۔ وہ صحابی مسیلمہ کذاب کے دربار میں گئے۔ وہاں ایک شخص جو بعد میں مسلمان ہوا وہ بتلاتا ہے، وہ صحابی جن کا نام حضرت خبیب بن زید تھا، جب وہاں دربار میں پہنچے تو اپنا نیزہ زور سے دربار میں گاڑ دیا۔ مسلمہ ٹٹک کے کہتا ہے، کون ہو؟ راتے ہوئے فرمانے لگے، تجھے چہرہ دیکھ کے پتہ نہیں چلا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نوکر ہوں؟ ہمارے تو چہرے بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والے ہیں، تجھے پتہ نہیں چلا میں کون ہوں؟ مسلمہ کہنے لگا، کیسے آئے ہو؟ بے نیازی سے فرمایا، یہ تیرے خط کا جواب لے کے آیا ہوں۔ بادشاہوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ خط خود نہیں پڑھتے تھے، ساتھ ایک بندہ کھڑا ہوتا تھا، وہ خط پڑھتا تھا۔ تو مسلمہ نے خط اس کو دیا کہ پڑھو۔ جب اس نے خط پڑھا تو اس میں یہ بھی لکھا تھا، تو کذاب ہے۔ یہ جملہ وہاں موجود سب نے سن لیا۔ اکیلے میں ہوتا تو بات اور تھی۔ وہ آگ بگولا ہو گیا، آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ سامنے حضرت خبیب بن زید تنے کھڑے تھے۔ غصے سے تلوار لے کے اٹھا اور کہنے لگا، تیرے نبی نے مجھے کذاب کہا ہے، تیرا کیا خیال ہے؟
خبیب بن زید مسکرا کے فرمانے لگے، خیال والی بات ہی کوئی نہیں، یہ میرا نبی کذاب کہے وہ ہوتا ہی کذاب ہے، تو 7 سمندروں کا پانی بھی بہا دے تو بھی تیرا جھوٹ نہیں دھل سکتا۔ مسلمہ غصے کی شدت سے کانپتے ہوئے کہنے لگا، تو پیچھے پلٹ کے دیکھ، سارے میرے سپاہی، میرے پہرے دار، تلواریں، نیزے، خنجر، تیر سب تیرے پیچھے کھڑے میرے ماننے والے ہیں۔ حضرت خبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میرے 12 بچے ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو دودھ پیتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے ابھی چلنا نہیں سیکھا۔ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لے کے نکلا تو میں نے پلٹ کے بچے نہیں دیکھے، تو تیرا پہرے دار کیسے دیکھ لوں؟ جو جی میں آتا ہے کر۔ غلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جان دینے سے نہیں ڈرتی۔ مسلمہ نے زور سے تلوار ماری، بازو کٹ کے گر گیا۔ کہنے لگا، اب بول، اب تیرا کیا خیال ہے؟ فرمانے لگے، تو بڑا بے وقوف ہے، ہمیں آزماتا ہے، ہمیں تو بدر سے لے کر احد تک سب آزما چکے ہیں، تو ابھی بھی خیال پوچھتا ہے؟ میرا خیال وہی ہے جو میرے نبی نے فرمایا۔ مسلمہ نے پھر تلوار ماری، دوسرا ہاتھ کٹ گیا۔ کہنے لگا، میں تجھے قتل کر دوں گا، باز آ جا۔ آپ فرمانے لگے، تو بڑا نادان ہے، ان کو ڈراتا ہے جو فجر کی نماز پڑھ کے پہلی دعا ہی شہادت کی مانگتے ہیں، جو کرنا ہے کر لے۔ مسلمہ کذاب نے تلوار گردن پر رکھی، کہنے لگا میں تیری گردن کاٹ دوں گا۔ خبیب بن زید فرمانے لگے، کاٹتا کیوں نہیں؟ روایت کرنے والا فرماتا ہے، مسلمہ کے ہاتھ کانپ رہے تھے، تلوار چلائی، گردن کٹ گئی۔ ادھر مدینے میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہوا؟ فرمایا، میرا خبیب شہید ہو گیا ہے اور رب کریم نے اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے ہیں۔ ماں کی بہادری۔ جب ان کی والدہ ام عمارہ رضی اللہ عنہ کو خبر ملی کہ ان کے بیٹے کو مسلمہ نے شہید کر دیا تو وہ روئی نہیں بلکہ اللہ کا شکر ادا کیا کہ ان کا بیٹا حق کے راستے میں قربان ہوا۔ انہوں نے دعا کی، یا اللہ مجھے بھی وہ موقع عطا کر جہاں میں اس ظالم کے خلاف تلوار اٹھا سکوں، اور اللہ نے ان کی دعا قبول کی۔ جب خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں مسلمہ کے خلاف جنگ شروع ہوئی تو ام عمارہ رضی اللہ عنہ نفس نفیس میدان میں اتری اور اس جنگ میں شامل ہو کر اپنے بیٹے کا بدلہ لیا۔ طلحہ بن عبید اللہ۔ جنگ احد میں جب دشمنوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نشانہ بنانے کی کوشش کی تو طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ لی۔ ایک موقع پر جب کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنا چاہا تو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ آگے کر دیا، جس سے ان کا ہاتھ شل ہو گیا۔ وہ مسلسل دشمنوں کے وار اپنے جسم پر سہتے رہے، یہاں تک کہ 70 سے زائد زخم کھا کر بے ہوش ہو گئے۔ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی زندہ شہید کو دیکھنا ہو وہ طلحہ کو دیکھ لے۔ زید بن دسنہ رضی اللہ عنہ، موت قبول، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آنکھ اٹھانا گوارا نہ کیا۔ جب قریش نے زید بن دسنہ رضی اللہ عنہ کو پکڑ کر قتل کے لیے تیار کیا تو ابو سفیان نے کہا، کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو اور تم بچ جاؤ؟ زید رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم میں یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میرے بدلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا چبھے۔ یہ سن کر ابو سفیان حیران رہ گیا اور کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو ان سے ایسی محبت ہے جیسی دنیا میں کسی کو کسی سے نہیں۔ پھر انہیں شہید کر دیا گیا، مگر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ انس بن نضر رضی اللہ عنہ جنگ احد میں آخری دم تک لڑے۔
جب جنگ احد میں کچھ لوگ گھبرا گئے تو انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو پھر ہم جی کر کیا کریں گے؟ جاؤ اور وہی موت مرو جو انہوں نے پائی۔ یہ کہہ کر وہ دشمنوں پر ٹوٹ پڑے اور 80 سے زائد زخم کھا کر شہید ہو گئے۔ جب ان کی بہن نے لاش پہچانی تو صرف انگلیوں کے نشان سے پہچان سکی، کیونکہ ان کا جسم مکمل زخمی ہو چکا تھا۔ تو محترم ناظرین، یہ وہ عظیم ہستیاں تھیں جنہوں نے اپنی جانیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کر دی۔ ان کی محبت، عقیدت اور جذبہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسی عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمائے۔ اسی طرح ان کے اور صحابہ بھی تھے جو ان پر جان نچھاور کرتے تھے، اور بہت سی کہانیاں اور قصے ان کے موجود ہیں۔ اگر آپ کو دلچسپی ہے ایسی ویڈیوز دیکھنے میں تو براہ کرم کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، تاکہ ہم آپ کے لیے ایسا مواد فراہم کر سکیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔